پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح آپ کو ایک بار پھر گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ صبح 5 بجے آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور سارا عزت جلال اپنے زندہ خداوند کو دیتے ہیں، کہ خدا پاک ہے اور کوئی اس کی مانند نہیں ہے۔ آئیں اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ صبح سویرے اپنے خداوند کی بڑائی کریں اور اس کی جے جیکار کریں۔ خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کے نام کی بڑائی کرتے ہیں۔ آپ کو آج صبح کی عبادت میں ویلکم کرتے ہیں اور خداوند کو مبارک کہتے ہیں ایک بار پھر۔ بھائی جی ہر پل بیتے پل نہ بیتے، ہر پل بیتے پل نہ بیتے، یسوع تیرے بن ہو، یسوع تیرے بن سکھ آئے نا چینی آئے، سکھ آئے نا چینی آئے، یسوع تیرے بن یسوع تیرے بن ہر پل بیتے پل نہ بیتے، یسوع تیرے بنا، یسوع تیرے بن، 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 یسوع تیرے بن ہو۔ سانسوں کی لڑیوں میں خوشبو یسوع کی، دم میں اسی کا ہے دم، سانسوں کی لڑیوں میں خوشبو یسوع کی، دم میں اسی کا ہے دم، سانس جو آئے کم سے، سانس جو آئے تیرے حکم سے، آئے نہ تیرے بنا، آئے نہ تیرے بن، ہر پل بیتے پل نہ بیتے، یسوع تیرے بنا، یسوع دل میرے کا آنگن یسوع
आंगन यीशु है आबाद तुझी से, है आबाद पर आबाद नाम, है आबाद पर आबाद नाम। यीशु तेरे बिना, यीशु तेरे बिन, 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 यीशु तेरे बिन हो। दिल मेरे का आंगन यीशु है आबाद तुझी से, दिल मेरे का आंगन यीशु है आबाद तुझी से, है आबाद पर आबाद नाम, है आबाद पर यीशु तेरे बिना, यीशु हर पल बीते पल ना बीते, यीशु तेरे बिना, यीशु यीशु तेरे बिन, 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 यीशु तेरे बिन हो। हर पल बीते पल ना बीते, यीशु तेरे बिना, यीशु सुख आए ना चैन ही आए, सुख आए ना चैन ही आए, यीशु तेरे, यीशु तेरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। तो आए हम कह रहे थे कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने उसके दिए हुए फजल से, उसने जो फजल हमें दिया, मोबाइल की लाइट जला दी, उसके वसीला से हमने गलतियों के ख़त को जो है वो किया है, मुकम्मल किया है। उसके दिए हुए फजल से उसने फजल हमें दिया, लेकिन चूँकि ये ख़त्म हो गया तो गलतियों का ख़त उसके फजल से। लेकिन गलतियों के ख़त में जो तालीम दी गई है शरीयत परस्ती के बारे में कि लोग गलतियों के ख़त के लोग किस तरीके से मसीह में निजात पाकर लेकिन सख्त तरीन तरीके से शरीयत में भी फंसे हुए थे। तो आए ज़रा मैं थोड़ी सी बात आज के दिन शरीयत परस्ती पर करता हूँ, फिर उसके बाद हम कल से खुदा के फजल से इफ्सियों का ख़त जो है वो शुरू करेंगे। आए ज़रा देख लें। गलतियों के ख़त का मुताला करने के बाद शायद कोई भी शख्स जो है इस नतीजे पर पहुँचे, क्योंकि हमने गलतियों का ख़त पढ़ा है, तो पौलुस ने शरीयत परस्तों को ऐसा फैसला कुन शिकस्त दी है
کہ شاید یہ مسئلہ پھر کبھی کلیسیا کو تنگ نہیں کرے گا۔ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اب جو پولوس نے اتنے اچھے سے سمجھایا بتایا تو اب میرا خیال ہے کلیسیا کو یہ مسئلہ تنگ نہیں کرے گا۔ بعض دفعہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، مگر تاریخ اور تجربہ بالکل اس کے الٹ ہے، الٹ ثبوت پیش کرتا ہے۔ مطلب شریعت پرستی مسیحی دنیا کا ایک اہم حصہ بن گئی آج بھی، حالانکہ کس وقت سے پولوس اس کی تعلیم دیتا رہا کہ ہمیں کیسے بچنا ہے، کہ بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مسیحت میں شامل ہے شریعت پرستی، اور بہت سارے لوگ آج اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں جی ہاں، شریعت پرست آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نظر آتا ہے کہ ہمیں تو خداوند نے آزاد کیا ہے، ہمیں تو مسیح نے اپنے میں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ غلطیوں کے خط چوتھے باب میں یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم مسیح کے ان لوگوں کو اور کیا نام دے سکتے ہیں جو برملا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے خادم ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے خادم ہیں، لیکن تعلیم یہ دیتے ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں کہ نجات کے لیے استقام یا پھر کلیسیائی رکنیت ضروری ہے، بلکہ بائبل تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نجات کے لیے ایمان کے وسیلہ سے ہم کیا کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، کیونکہ 16 میں لکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا، نجات پائے گا۔ لیکن قائم اعمال کے وسیلہ سے رہتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اعمال کی وجہ سے قائم رہتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے پھر یہ سپر ایمان لانے سے ہمارا کیا فائدہ؟ آج بھی ہم اپنے عملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج بھی ہم استقام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج بھی جو ہے کسی مشن کا حصہ بن کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نجات پائیں گے۔ تو یہ آپ کی اور میری بہت بڑی غلط فہمی، اور یہ آج بھی شریعت پرستی ہے۔ کیا بعض رسومات اور شرائع کی صورت میں یہودیت کو مسیحیت میں شامل نہیں کر دیا گیا؟ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیت کو مسیحیت میں شامل کیا گیا، اور وہ کیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اب تو اور زیادہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ شال ہوگی، آج کل لوگ آپ کو شال گفٹ کرتے ہیں، یہودی شال گفٹ کرتے ہیں آپ کو، پھر یہودی اذان گفٹ کرتے ہیں، پھر لوگ آج آپ کو جو ہے وہ شمادان گفٹ کرتے ہیں، نرسنگا گفٹ کرتے ہیں، اور آج کئی جگہوں پر عبادت کا حصہ، تو یہ بہت زیادہ آگے تک بڑھا ہوا ہے۔ لیکن آج بھی اس شریعت پرستی نے کلیسیا کو نہیں چھوڑا۔ مثلاً انسانوں کے مخصوص کردہ خادمی دین اور ان کی امتیازی پوشاک جو لوگوں سے الگ کرتی ہے، امتیازی پوشاک اور پہناوے، یہ تو ساری یہودیت کی شریعت پرستی تھی۔ لیکن آج اگر آپ مسیح کو دیکھیں تو مسیح لوگوں میں ملا ہوا شخص تھا، اور پہناوے ہیکل کی طرز پر تعمیر کی گئی بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں جو ہیکل کی طرز پر تعمیر کی گئی ہیں، تو کیا یہ شریعت پرستی نہیں؟ اور ان کے اندر کھود کر بنائی گئی کیا ہیں، التاریں کھود کر بنائی گئیں، کیا یہ وہ شریعت پرستی نہیں؟ اور مسلمہ پرتکلف رسمات کلیسیا کے اندر ہیں، کلیسیائی کیلنڈر، روزوں کے ایام اور مقررہ تہواریں اور عیدیں، آپ چیک کریں ہم آج بھی ہم شریعت پرستی کے اندر پھنسے، حالانکہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا زبردست تعلیم غلطیوں کے خط میں دی، اب تو کلیسیا آزاد ہوگی، لیکن اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ غلطیوں والی بدعت نہیں کہ ایمانداروں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ بلا آخر نجات پانے کے لیے تمہیں سبت کا دن ماننا لازم ہے، تو یہ بالکل ایسے نہیں ہے۔ ان کو بھی تو یہی کہا گیا تھا کہ نہیں بھی دیکھو آپ یہ سپر ایمان لائے، لیکن تو بھی کیا کرنا ہے، سبت کا دن ماننا لازم ہے۔ تو آج میں بتاؤں کلیسیا میں سبت کے دن کا کیا کنسپٹ ہے، میں بتاؤں کلیسیا کا ایک ایسا حصہ ہے جو سبت کے دن کو آج بھی مانتی ہے اور سبت والے دن عبادت کرتی ہے۔ اچھا پھر کلیسیا کے ایک اور حصہ ہے، وہ یہ کہتی ہے، وہ سبت کے اتنے دائی ہیں کہ وہ کہتے نہیں جی سبت کو بدل کر اتوار کر دیا ہمارے مشن کے بڑے صاحب نے، تو دونوں غلط ہیں۔ آئیں اس کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب آج بھی ہم شریعت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سبت کے انبیاء عموماً آغاز میں مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے نجات کی خوشخبری دیتے ہیں۔
جو سبت کے ماننے والے ہیں وہ شروع چ بائبل تے کلام دی گل کرتے ہیں۔ وہ بے خبر لوگوں کو پھانسنے کے لیے خوبصورت انجیل اور بشارتی گیت استعمال کرتے ہیں، عام بے خبر لوگوں کو، اور ظاہراً پاک کلام پر بہت زور دیتے ہیں اے جڑے سبت دے منن والے۔ تو جو یہودی نواز تھے نا، فال ٹیچرز، وہ بھی ایسا کرتے تھے۔ لیکن جلد ہی لوگوں کو کیا کرنے لگتے ہیں، موسوی شریعت اور خصوصاً سبت کے بارے میں حکم کے ماتحت لے آتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ موسوی شریعت میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں، اور پھر سبت کے جو ہے وہ بارے میں حکم کے ماتحت لے آتے ہیں۔ کیا ہے سبت؟ کیا ہے سبت؟ جو ہے ہفتے کا 7واں دن ہے، یاد رکھیے، ہفتے کا 7واں دن، یا اسے سینیچر بھی کہتے ہیں، یعنی ہفتہ۔ اس دن کو عام طور سے ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں سبت اچھے سے سمجھیے، میں لوگوں کو جب دعائیں کرتے دیکھتا ہوں، بات کرتے دیکھتا ہوں، وہ اتوار کو سبت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ حالات ہیں۔ تو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ سبت جو ہے وہ ہفتے کا 7واں دن ہے، اور یہ سینیچر یا ہفتے والے دن کو کہا جاتا ہے، 7واں دن ہفتہ بنتا ہے۔ پولوس نے بالکل واضح تعلیم دی ہے گلتیوں کے خط میں بھی کہ مسیحی تو شریعت کے اعتبار سے مردہ ہے، شریعت کے اعتبار سے مردہ ہے۔ اس واضح تعلیم کی روشنی میں یہ لوگ شریعت پرستی کی تعلیم دینے کی کیسے جرت کرتے ہیں، جبکہ یہ منع تھا، پھر بھی شریعت کی۔ آج کے مسیحی کیسے شریعت کی تعلیم پر یقین چلتے ہیں جبکہ مسیح نے ہمیں آزاد کیا؟ جواب یہ ہے کہ وہ اخلاقی شریعت اور رسماتی شریعت میں زبردست امتیاز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، دو شریعت اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، ایک تو اخلاقی شریعت ہے، ایک رسماتی شریعت ہے۔ تو دو شریعت میں اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے، موسوی شریعت کو۔ اب وہ کیا ہے؟ اخلاقی شریعت کہتے ہیں 10 احکام کو، کہ بھی اخلاق 10 دیے سڑا ہے، اخلاق ہمارا ٹھیک کرتے ہیں، اخلاق کی شریعت ایک اس کو۔ اور رسماتی شریعت میں خدا کے دیے ہوئے دوسرے ضوابط شامل ہیں۔ مثلاً کیا شامل ہے رسماتی میں؟ اس میں شامل ہے مثلاً کھانے پینے کی چیزیں، کوڑ، خدا کے لیے نظریں اور ہدیے اور دن وغیرہ۔ تو یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ ہے رسماتی شریعت۔ اب وہ کہتے ہیں، سب سے پہلے اخلاقی شریعت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوئی، یہ خدا کی ازلی سچائی کا ظہور ہے۔ بت پرستی، قتل یا زناکاری ہمیشہ خدا کی شریعت کے خلاف رہے گی۔ البتہ رسماتی شریعت مسیح میں منسوخ ہو گئی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں جب کلیسیا میں آ گئی تو پھر لوگوں نے اس طریقے سے اس کا حل نکال کر بتایا۔ اس لیے وہ یہ نتیجہ پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ لاگو کیا، کہ وہ کہتے ہیں جب پولوس یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسیحی شریعت کے اعتبار سے مردہ ہے، تو وہ بلکہ رسماتی شریعت کی بات کر رہا ہے، اخلاقی کی نہیں۔ تو اخلاقی میں سبت کا دن بھی آتا ہے، تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جو رسماتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے پولوس، کہ بھی وہ والی ختم ہوگی رسماتی، لیکن جب وہ اخلاقی کی بات کرتا ہے تو اس میں سبت کا دن بھی آتا ہے۔ اب دیکھیے، اور چونکہ اخلاقی شریعت ابھی تک لاگو ہے، اسی لیے مسیحوں کا فرض ہے کہ کندھے نے بھی اخلاقی صاحب آج بھی لاگو ہے، تو اسی لیے مسیحوں کا فرض ہے کہ اس کی پابندی کریں۔ شریعت پرست اس پر بے حد زور دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سبت کو ضرور مانیں۔ وہ اخلاقی شریعت کی جب بات کرتے تو وہ اصل میں یہاں لے کر آتے بھئی شریعت سبت نے تسی ضرور ماننا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مسیحی جانتے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سبت کے دن عبادت کرتے ہیں اور سبت کو پاک مانتے ہیں۔ اب وہ پاک ماننے سے مراد یہ کہ وہ شریعت کو فالو کر رہے ہیں۔ اب وہ مسیح پر ایمان لانا اور اس کا کفارہ اور نجات کہاں گئی؟ کہ آج بھی ہم دنوں کے پابند ہیں، آج بھی ہم رسموں کے پابند ہیں، اور اس دن کوئی کام نہیں کرنا۔ وہ اس بات کا ذکر خصوصیت سے کرتے ہیں۔ بڑی مشن کے سب سے بڑے شخص نے، کوئی کہتے ہیں کہ جی اس نے سبت کو اتوار سے تبدیل کر دیا۔ اچھا چلو، میں اگر یہ کہتا ہوں، ایک تو میں نے کہا کہ آج بھی مسیحیت میں ایسے لوگ ہیں جو ہفتے والے دن اس کو مانتے ہیں، اسی دن عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ تو شریعت پرستی ہوگی، پھر مسیح کہاں گیا؟ اور اگر
یہ تو اس کو سائڈ پر رکھ دیجیے، یہ تو لاگو ہے، یہ کر رہے ہیں۔ اب جو دوسرے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے بڑے نے، مشن کے سب سے بڑے نے، سب سے بڑی مشن کے سب سے بڑے نے کیا کر دیا ہے کہ سبت کو اتوار میں تبدیل کر دیا۔ اب چلو مان لو کہ بھی اس نے ایسا کر دیا، تو یہ تو کلام الہام کو ہی بدل دیا۔ کلام کہہ رہا ہے سبت کو مانو، آپ کہتے ہیں جی وہ کلام ہے، الہام ہے، اور اس نے الہام کو ہی بدل دیا، اتوار کو سبت بنا دیا، اور پھر اس لیے لوگ اتوار کو سبت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ایسا ہے تو پھر کیا ہمیں حق ہے کہ ہم کلام کو بدل دیں؟ کلام تو سبت کو 7واں دن کہہ رہی ہے، کلام تو پھر سبت کو سبت ہی کہہ رہی ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ سبت کو، چاہے ہم بڑے یا چھوٹے، ہم کون ہوتے ہیں کہ خدا کے کلام کو ہم بدل دیں؟ ہم تو اسے نہیں بدل سکتے۔ تو اگر ایسا ہے کہ جی یہ بدلا ہے اب اس لیے کہ اس نے اتوار میں بدل دیا، اور یہ کہ پاک نوشتوں کی زبردست خلاف ورزی ہے، یہ تو پھر ہم نے پاک نوشتوں کی خلاف ورزی کر دی۔ اگر اب ہم نے یہ بدلا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں حق ہے ہم جو مرضی بدل دیں بائبل میں۔ تو پھر اگر سب بھی بدلنے لگیں گے تو پھر تو بائبل بدل جائے گی۔ اسی لیے وہ پہلا جو آج مسیحیت میں 7ویں دن سبت کے دن عبادت کرتے ہیں اس کو پاک مانتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ شریعت پرست ہے۔ آج بھی گلتیوں کی کلیسیا کے لوگ موجود ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اتوار سبت کا دن ہے، ہمارے بڑوں نے بدل دیا ہے، اس نے ان کو جو ہے نا اتوار کو سبت کا دن کہہ دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہم کلام کو بدل نہیں سکتے۔ اب پھر کیا ہے؟ یہ دلیل بازی بڑی مقبول معلوم ہوتی ہے اور دل کو لگتی ہے، لیکن اس کی زبردست تردید جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے اعلام کے قطعی خلاف ہے۔ یہ دونوں باتیں مدرجہ ذیل نکات کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کیسے؟ آئیں میرے ساتھ پہلا پوائنٹ دیکھیے، دوسرا کرنتھیوں 3 باب 7ویں سے 11ویں آیت، دو ٹوک بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب 7ویں سے 11ویں آیت پڑھ دیجیے، چلیں پڑھ دیجیے، آئیں دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے۔ ہاں جی۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حرف پتھروں پر لکھے، ہاں حرف پتھروں پر کھودے گئے تھے، ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس کا جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا، ہاں جو اس کے چہرے پر جلال تھا، اور موت کا عہد اسے بائبل غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتے جاتے تھے۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کسی دن مجھے کسی نے کہا کہ جی کیسے موسیٰ کا جلال جو ہے وہ ہمارا جلال جو ہے وہ موسیٰ کے جلال سے زیادہ ہوگا، مجھے کسی نے سوال کیا، تو میں نے کہا بائبل میں صاف لکھا ہے، بائبل کہتی ہے ایک تو اس جلال کو، حالانکہ جو موسیٰ پر تھا لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن یہ بھی سکتا وہ جلال گھٹتا جاتا تھا، ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ اس سے ہٹ جاتا تھا، لیکن جو جلال ہمیں ابدیت میں دیا جائے گا وہ گھٹنے والا نہیں ہوگا، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ تو یہ واضح ہے، اس لیے وہ موسیٰ کے جلال سے زیادہ جلالی ٹھہرا، دیکھیں یہ گھٹنے والا تھا، وہ گھٹ جاتا تھا، تو اب جب ہم جلالی ہوں گے تو یہ تو گھٹے گا ہی نہیں، تو پھر کون سا جلال زیادہ ہوا؟ بائبل میں واضح لکھا ہے، پڑھ لیجئے 11ویں آیت تک۔ اور روح کا عہد ایک موت کا عہد ہے، ایک روح کا عہد تو ضروری ہی جلال والا ہے۔ تو روح، اچھا دیکھیں وہ موت کا عہد جو تھا وہ جلال والا تھا، اور وہ جلال بائبل کہتی ہے گھٹتا جاتا تھا۔ اب روح کا جلال کیا ہے؟ جب روح کے جلال کی بات ہوتی ہے تو وہ نئے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے، وہ مسیح کے عہد کی بات ہو رہی ہے۔ جی، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا، جب مجرم ٹھہرانے والا موت کا عہد وہ جو لوحوں سے خداوند نے لکھا تھا، جب وہ جلال کیا تھا؟ جلال والا تھا، جب وہ جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا، اوئے راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال، جو تو وہ جلال والا تھے بھی جلال والا ہے، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والے اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے
जलाल ठहरा। हाँ, क्योंकि अब ये जब- बे इंतहा जलाल से, उस जलाल वाले से ये बे इंतहा जलाल ज्यादा ठहरा। क्योंकि अब ये जरा गौर से सुनना, क्योंकि जब मिटने वाली चीजें जलाली वाली थी तो जब बाकी मिटने वाली चीजें रहने जलाली वाली थी। चीजें तो जरूर ही जलाल वाली हैं। अच्छा देखा, अच्छा मिटने वाली से क्या था, देखे मूसा दुनिया में से चला गया, वो जलाली हुआ, तो फिर जब हमें मसीह में जिंदा किया जाएगा हम मिटने वाले नहीं होंगे, हमें अब्दियत के लिए बुलाया गया, तो फिर असीते जरूरी जलाल वाले। जब मौत वाला अहद जलाली था तो फिर रूहानी अहद तो जरूरी जलाल वाला होगा। जब वो मिटने वाला जलाली था तो अब्दियत के लोग तो जरूरी जलाली होंगे। आगे, बस हम ऐसे उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते 11वीं आयत तक। जी 12वीं आयत पर। जी बस। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब अगर हम देखें तो मसीह में ईमानदार के लिए जो है वो ये जो हुक्म है वो कैसे है। सबसे पहले बाइबल से कहती मौत का अहद करार दिया गया इसको, शरीयत को। फिर उसके बाद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, राइट। अब इससे मुराद सिर्फ इखलाकी शरीयत ही हो सकती है, रस्माती शरीयत नहीं हो सकती। सिर्फ 10 अहकाम ही खुदा की उंगली से लिखे गए। कहाँ पर लिखा है? खरूज 31:18 में लिखे। वो कहते हैं ना जी इखलाकी नहीं इखलाकियाँ तो आज भी करना है, तो यहाँ पर जो तो लूहों की बात हो रही है, तो लूहों से खुदावन ने उन 10 अहकाम को लिखा था, तो उसकी बात हो रही है, उस मौत के अहद की बात हो रही है। जरा पढ़िए खरूज 31:18, पत्थरों पर खोदे गए थे। तो आयत 11 में हम पढ़ते हैं कि मौत का ये अहद अगरचे जलाल वाला था मगर वो बेजलाल ठहरा। क्लियर हो गया? हमने ये भी पढ़ा है 11वीं आयत में। तो इससे बढ़कर फैसला कुन बात और कौन सी हो सकती है? अब मसीही प्रस्त मसीही पर सबत का कोई हक या कोई दावा नहीं रहा, क्योंकि जब देखें मौत का अहद जब वो जलाल वो मिट गया तो फिर वो हम पर सबत का कोई जो है वो हक या दावा नहीं रहा। पढ़ दीजिए 11वीं खरूज 31वें बाब की 18वीं आयत। 11वीं आयत तो मैं पिछले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, दूसरा और कंटिन्यू। जब खुदावन को कोई सीना पर मूसा से बात कर चुका, हाँ, जब तो उसने मूसा से बात कर चुका, उसे शहादत की नुहत 2 लोहे 2 लोहे दी, और वो लोहे पत्थर की और खुदावन के हाथ की लिखी हुई थी। अच्छा, आप सुना, ऊपर हमने पढ़ा कि वो मौत का अहद कलाई और इसको खुदा ने अब ही खुदा की उंगली से पत्थरों पर खोदे गए, तो इसको मौत का अहद कहा गया। अगरचे वो जलाल वाला था लेकिन मगर वो बेजलाल ठहरा। आए दूसरी बात जरा देखें, तो इसलिए वो लोग जो कहते हैं ना, दावा करते नहीं जी नहीं, जी इखलाकी है वो मननी है, रस्माती ख़त्म हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बेजलाल ठहरी। आए दूसरा पॉइंट देखते हैं, किसी गैर कौम शख्स को सबत को मानने का हुक्म कभी खुदा ने बाइबल में या शरीयत में नहीं दिया गया, ये तो यहूदियों को दिया गया था। शरीयत सिर्फ यहूदी कौम को दी गई थी। कहाँ लिखा है? खरूज 31वें ही बाब में हम हैं, उसकी 13वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। ये सिर्फ यहूदियों को दी गई थी, गैर कौमों को तो कहा ही नहीं गया था। तो जबकि गलतियों को अगर आप देखें तो वो गैर कौम से आए थे, और अगर मुझे और अपने आप को देखें तो हम यहूदी तो नहीं है, ना ही हम इसराइली हैं, हम तो मसीह पर ईमान लेकर आए हैं। जी। और खुदावन ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह दे कि तुम मेरे सबतों को जरूर मानना। अब आपने इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुष्ट दर पुष्ट एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। आमीन। आपने देखा तो ये किससे कहा था? बनी इसराइल से कहा था। सो अगरचे खुद खुदा ने 7वें दिन आराम किया, तो उसने क्या किया है? हुक्म दिया है, सिर्फ उस वक्त दिया जब बनी इसराइल को शरीयत दी गई। उसने गैर कौमों को या सबको ये बात लागू करने के तौर पर नहीं कही कि ये तो सिर्फ यहूदियों को कहा गया था शरीयत के तौर पर।
یہ بات سمجھ آئی؟ میں یہ سبت کے دن پر بات کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، اگر آپ کہتے کہ جی وہ اخلاقی رسومات تھی تو لوحیں لکھی تھی نا، تو ہم نے پہلے دیکھا کہ کرنتھیوں کے خط میں، اور وہاں پر وہ جلال والی تھی بے جلال ٹھہری، وہ موت کا عہد ٹھہرا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ جو سبت کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو صرف کن کو دی گئی تھی؟ یہودیوں کو دی گئی تھی، غیر قوموں کو نہیں کہا گیا تھا۔ آگے تیسری بات، ہم تیسرا پوائنٹ اس میں دیکھتے ہیں کہ مسیحوں نے سبت کو چھوڑ کر ہفتے کا پہلا دن کسی پوپ کے فرمان کے باعث اختیار نہیں کیا، کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی نہیں آئے تھے، دیکھو کسی بھی پوپ کے کہنے پر یہ اختیار کیا، نہیں، بلکہ ہم نے خداوند کے دن کو اہمیت اس لیے دی اور اس کو عبادت اور خدمت کا دن اس لیے قرار دیا کیونکہ خداوند اس دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہیلیلویا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ ہم نے بدلا کہ جی وہ پہلے، اگر ہم یہ بدلتے تو ہم خدا کے کلام کو توڑنے میں، یہ تو بلکہ اس لیے مسیحی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اتوار کے روز جو کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، کس دن؟ اتوار کے روز۔ اور ثبوت ہے کہ کفارہ مخلصی کا کام مکمل ہو گیا، یوحنا 20:1 میں پڑھیے ذرا، یوحنا کی انجیل 20:1۔ ہاں جی، ہم کیوں مسیحی جو ہے وہ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ دن مریم مگدلینی، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا، قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ آمین۔ ہوگی ایک آیت تھی۔ اچھا، تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ ہفتے کے پہلے روز آئی اور تڑکے اور دن نکلنے سے بہت پہلے، تو مجھے اور آپ کو بھی یسوع کو دن نکلنے سے بہت پہلے ڈھونڈنا ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ ڈھونڈ رہی تھی اور اس کو مل گیا، تو دیتے داؤد کہندا ہے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا۔ ہیلیلویا۔ اور میرا یسوع بھی صبح سویرے اٹھتا تھا۔ تو یہاں پر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا، کہ بھی اتوار کے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ مزید برائے ابتدائی دور کے شاگرد روٹی توڑنے کے لیے اسی دن اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک تو وہ جی اٹھا تھا، دوسرا ابتدائی مسیحی جو تھے، ہمارے بزرگ جو تھے، وہ اتوار کے روز اکٹھے ہوتے تھے۔ اور روٹی توڑنا خداوند کی موت کی علامت ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اعمال 20 باب کی 7 آیت۔ نیز خدا نے بھی اسی دن کو مسیحوں کے لیے مقرر کیا کہ اپنی آمد کے موافق ہدیے، نذرانے اور الگ رکھے کرے۔ چلے پہلے یہ پڑھ لیجئے 20:7۔ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ روٹی توڑتے تھے۔ ہاں، ہفتے کے پہلے دن، ہفتے کا پہلا دن نہیں، ہفتے کا پہلا دن، ہفتے کا 7واں دن نہیں کہہ رہے۔ اگر 7واں دن ہو تو وہ سنیچر ہوگا اور ہفتہ ہوگا اور وہ سبت ہوگا۔ لیکن یسوع مسیح کب جی اٹھا؟ اتوار کے روز، ہفتے کے پہلے دن۔ پھر اس کے بعد ہمارے بزرگ روٹی کب توڑتے تھے؟ ہفتے کے پہلے دن۔ پڑھے ذرا، اتوار کے روز ہفتے کے شراکت کرتے تھے۔ جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسروں، بس یہاں پر پڑھ لیا پوری ایک بیٹا آیت پڑھ دیجیے ساتھ میں۔ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے، بس ٹھیک ہے، ہفتے کے پہلے روز کیا روٹی توڑی، عبادت کی۔ تو یہ ہمارے بزرگ کرتے تھے۔ نیز خدا نے بھی، اگر ہم دیکھیں تو خدا نے بھی اسی دن کو مسیحوں کے لیے مقرر کیا، جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، جس دن ہمارے بزرگ اتوار کے روز روٹی توڑا کرتے تھے، اسی دن کو خداوند نے کیا کیا؟ مقرر کیا کہ اپنی آمد کے موافق ہدیے اور نذرانے الگ رکھا کریں۔ آئیں ذرا پڑھ لیجیے کہاں لکھا ہے یہ بات۔ پہلا کرنتھیوں 16 باب کی پہلی 2 آیات کو پڑھیے، 2 آیات کو۔ پہلا کرنتھیوں 16 باب پہلی 2 آیات کو پڑھ دیجیے جلدی سے۔ ہاں جی۔ اب اس چند کی بابت جو مقدسوں اب اس چندے کے بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، جیسے میں نے غلطیہ
हाँ, कलीसिया को गलतियों हुक्म की दिया, कलीसिया को हुक्म दिया, ऐसा ही तुमको भी देता हूँ, ऐसा भी तुम करो। हाँ। हफ्ते के पहले दिन तुम हफ्ते में से के पहले दिन क्या करो? हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ो। हाँ, रख छोड़ा अपनी करो, अपनी आमदनी के मुताबिक हफ्ते के रोज कुछ रख छोड़ा करो, हफ्ते के पहले रोज। तो ये क्या बनता है? इतवार। तो ये देखिए, ये कलाम ने मुकर्रर किया गलतियों के खत में भी, ग्रंथियों में भी। आगे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। आमीन। और दूसरी आयत जी होगी, हाँ जी, बस जी। अब इलावा रूहुल कुद्स भी हफ्ते के पहले दिन ही आसमान से नाजिल हुआ। किस दिन नाजिल हुआ था रूहुल कुद्स? हफ्ते के पहले रोज। अब देखें मेरी बात सुनिए, यीशु मसीह मुर्दों में से कब जी उठा? हफ्ते के पहले रोज। हमारे बुजुर्ग इबादत कब किया करते थे? हफ्ते के। रोटी पाकशा तोड़ा करते थे, जमा होते थे, तालीम पाते थे, रफाकत शराकत रखते थे। तो वो कौन सा दिन था? हफ्ते का पहला रोज था। खुदावन के कलाम में खुदावन ने हमें हुक्म दिया, ग्रंथियों के खत में हमें रूहुल कुद्स ने तहरीक दी, लिखवाया। कलाम मुकद्दसा में कहता है कि कब अपने हदिये नजराने इकट्ठे किया करो? हफ्ते के पहले रोज। यानी कि जब आप हफ्ते के इतवार के रोज इकट्ठे होते हैं तो अपना हदिया नजराना, बाइबल कहती लाए, खाली हाथ ना खुदा के घर आया करे। जरूर आपके हाथ में दाई की होनी चाहिए, जरूर आपके हाथ में हदिया होना चाहिए आपकी तौफीक के मुताबिक। ये इबादत कैसे। अब तीसरी बात, रूहुल कुद्स कब चौथी बात, रूहुल कुद्स कब नाजिल हुआ था? किस दिन नाजिल हुआ था? वो भी हफ्ते के पहले रोज नाजिल हुआ था। तो अक्सर अगर आप देखें तो ईद पेंतिकोस पूरी दुनिया में संडे के रोज मनाई जाती है, क्योंकि वो नाजिल संडे के रोज हुआ था। मसीही खुदावन के दिन को इसलिए नहीं मानते कि इस तरह पाकीज़गी हासिल करें। इसलिए भी नहीं मानते, पाकीज़गी तो हमें यीशु के खून से मिली है, यीशु पर ईमान लाने से मिली है। अगर साडी रियासत करन नाल मिलेगी तो फिर क्या फायदा? ना वो सजा के खौफ से ये दिन मनाते हैं। असी ना ते पाक होने लिए दिन मनाने हैं, ना ते सजा के खौफ से ये दिन मनाते हैं। आपको पता है, जब सब्बत का दिन था वो पाक होने के लिए मनाते थे लोग। और आपको पता है वो क्यों मनाते थे? कि सजा मिलेगी अगर हम इसको नहीं मनाएंगे। लेकिन क्रिश्चियन संडे के रोज इसलिए नहीं इबादत करता कि वो पाक होगा उससे, या इसलिए नहीं करता कि उसको सजा मिलेगी। पाक तो वो यीशु पर ईमान लाने उसके खून से हुआ है। और हम किसी डर से खुदावंद की इबादत नहीं करते। मैंने पहले भी बताया, कल भी बताया, हम उसके प्यार, उसके इश्क में जो उसने स्लीप पर दिखाया है, हम उसके प्यार में इबादत करते हैं। आपको पता है मरियम मगदलीनी सुबह तड़के ही दौड़ी, वो मोहब्बत ने उसे सुबह सवेरे उसे ढूंढने के लिए मजबूर किया। ये जो मैं और आप सुबह सवेरे उठते हैं, और मेरे साथ कितने बहन भाई ऑनलाइन होते हैं और एट द स्पॉट सेम टाइम पर, बाद में तो बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं, वो भी मुबारक है, लेकिन ज्यादा मुबारक आप है। और लेकिन हम इसलिए नहीं उठते हमें किसी मौत का डर है, या फिर हमें किसी सजा का, या फिर इससे हम पाक होंगे। नहीं, हम तो उससे प्यार के इजहार में उठते हैं। हालेलुया। सो उन्होंने इसी दिन को इससे वाकिफ किया कि जिस हस्ती ने अपने आप को हमारी खातिर दे दिया, हम दिली मोहब्बत के साल उसकी इबादत करेंगे। हालेलुया। हम तो उस हस्ती को प्यार से, प्रेम से, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया। खुशी से गाते हैं, गुण गाते हैं, आत्मा में गाते हैं, प्यार से भरकर गाते हैं। सजा जजा का हमें डर नहीं है, क्योंकि उसने हमारी सजाएं उठा ली है। हालेलुया। उसके खून से हम पाक ठहरे हैं। चलिए जी, चौथा पॉइंट सुन लीजिए। पौलुस रसूल इखलाकी शरीयत और रस्माती शरीयत के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं करता। ऐसा ही कर लिया कि नहीं जी, वो जी रस्माती ने वो खत्म कर दी थी, जी इखलाकी ने वो है, लेकिन पौलुस ऐसी कोई बात नहीं करता। बल्कि वो जोर देकर कहता है कि शरीयत एक मुकम्मल इकाई है, और जो लोग इसके वसीला से रासबाजी हासिल करने की कोशिश करते हैं और नाकाम रहते हैं, वो लानती ठहरे। क्योंकि हमने पढ़ा था बार की किताब में, क्योंकि शरीयत खुद कहती है कि अगर तू इस पर कायम ना रहा तो तू लानती ठहरा। तो
وہ تو اگر آپ اس پر قائم نہیں رہتے، کتنے حکم ہیں؟ 613، اگر اس میں سے ایک بھی ٹوٹتا ہے تو تے گیا، موت کا حکم بھی ہو گیا اور لعنتی بھی ٹھہرا۔ آگے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں تو وہ لعنتی ٹھہرتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ سنیں، اچھا 10 حکموں میں سے 9 خدا کے فرزندوں کے لیے ہدایت کی صورت میں نئے عہد نامہ میں دہرائے گئے ہیں۔ 10 حکموں میں سے 9 جو ہیں وہ دہرائے گئے ہیں۔ ان کا تعلق ان باتوں سے ہے جو بذات درست یا غلط ہیں۔ ایک حکم جو چھوڑا گیا وہ سبت کا حکم ہے نئے عہد نامے میں۔ کسی دن کو ماننا بذات غلط یا درست نہیں ہے۔ مسیحوں کے لیے سبت کو ماننے کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آپ مجھے دکھا دیجئے پرانے نئے عہد نامے میں، تو پھر بلکہ پاک کلام بالکل صفائی سے بیان کرتا ہے کہ اگر مسیحی کسی دن کو ماننے سے قاصر رہتا ہے تو اس پر الزام نہیں لگ سکتا۔ کہاں لکھا ہے؟ کلسیوں 2 باب کی 16ویں آیت۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی دن نہیں منا سکے تو اس پر مسیحی جو ہے نا اس پر کوئی الزام نہیں آتا۔ سبت کے دن کی میں جو بات کر رہا ہوں اس کو یاد رکھیں، وہ اتوار نہیں ہے، سبت کا دن ہفتے کا دن ہے، 7واں دن ہے۔ جی کلسیوں 2:16 دوسرے باب کی 16ویں آیت پڑھ دیجیے۔ پس کھانے پینے پس کھانے پینے یا عہد نیا چاند یا عہد نیا چاند یا نئے سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ آمین۔ سمجھ، ہم پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا، تو سبت نہیں منیا، تو اے نہیں کیتا، یہ تو آنے والے کی وہ تھا، تو وہ مسیح ہے، تو مسیح آ گیا، اب عکس کی کیا ان کی کیا، تو ہم پر نہیں کوئی الزام لگا سکتا۔ آئیں 6واں پوائنٹ دیکھیں۔ پرانے عہد نامے میں سبت کو توڑنے کی سزا پتہ کیا تھی؟ موت تھی۔ کہاں لکھا ہے؟ خروج 35:2 میں اگر آپ دیکھیں تو۔ لیکن آج کل جو لوگ سبت کو ماننے پر اصرار کرتے ہیں وہ اس قصورواروں کو یہ سزا نہیں دیتے۔ بھئی جڑا آج توڑ دے پھر سزا انہوں کیوں موت کی نہیں دیتے؟ اس طرح وہ حکم کی تکیر کرتے ہیں اور اس کے اختیار کو برباد کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے تقاضے پورے کرنے پر اصرار نہیں کرتے۔ دراصل وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، اس کا ماننا فرض ہے، لیکن اگر توڑیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بھی دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ماننا ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، تو خدا کا حکم تو پورا یہ کہ بھی اس کو ماننا ہے، اور اگر تو نہیں مانے گا تو اس کو موت کی سزا دو۔ پھر موت کی سزا کیوں نہیں دیتے جو نہیں مانتے؟ تو پھر تو تب بھی یہ حکم توڑتے ہیں آپ۔ آئے ذرا پڑھیے 2 آیت اور 2 پوائنٹ ایک پوائنٹ اور دیکھیں گے اور دعا کریں گے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7ویں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خداوند کے آرام کا سبت ہو۔ ہاں، جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مارا جائے۔ پورا حکم تو پھر مار دے کیوں نہیں؟ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو اگر واقعی آپ سبت کو مانتے ہیں تو پھر ایک تو وہ ہفتے کا دن ہے، اور پھر واقعی کوئی توڑتا ہے تو ان سب کو موت کا ان کو مارے نا، کیونکہ پورا حکم تو یہ ہے۔ آئیں آخری بات دیکھتے ہیں اور 7ویں بات کو۔ ایمانداروں کی زندگی کا دستور عمل جو ہے وہ شریعت نہیں ہے ایمانداروں کا، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، بلکہ مسیح ہے ہمارا دستور عمل۔ ہمیں اس طرح چلنا ہے جیسے مسیح چلتا تھا۔ یہ معیار تو شریعت کے معیار سے بھی بلند تر ہے اور ارفع تر ہے۔ متی 5 میں اور اس کی 17ویں سے 48ویں آیت تک روح القدس ہمیں توفیق دیتا ہے کہ پاک زندگی بسر کرے۔ واہ 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 واہ، ہمیں کون توفیق دیتا ہے؟ روح القدس توفیق دیتا ہے۔ ہم مسیح کی خاطر اپنی محبت کے باعث پاک زندگی گزارتے ہیں، کسی ڈر سے نہیں گزارتے، مسیح کی محبت کی خاطر پاک زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہمیں اس پیار میں
اس طرح گھیر لیتا ہے کہ دل کرتا ہے پاک رہے. اگر آپ پاک نہیں رہتے تو دعویٰ مت کیجئے کہ میں یسوع سے پیار کرتا ہوں. مجھے کوئی یسوع سے پیار کرنے والا دکھا دے, میں اس کی زندگی میں پاکیزگی دکھا دوں گا. لوگ کہندے نے یسوع نہ پیار کردا تے پھر کی دیکھ رہے, کہندے ہالےلویا ہالےلویا کہندا ہی, گیت گاوندا ہی, چرچ آندا ہی تے ریا گندا ہی. یاد رکھیے جو یسوع سے پیار کرتا ہے وہ پاک رہنا شروع کر دے گا. یہ پہچان ہے اس کی. جی پڑھیے, اگر ہم اس حوالے کو پڑھیں گے, 5ویں باب کی ہاں 5ویں باب کی 17ویں سے 48ویں آیت تک پڑھیں, یا 17 سے 18 پڑھ دیجیے. ہاں جی. یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو یہ نہ سمجھو کہ میں تورات اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے آیا منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے, ہاں, ایک لفظ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ مٹایا جائے, ہاں, جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا, اور وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم راست بازی فقی اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی, اگر تمہاری راست بازی فقی فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی. آمین. اچھا, ہماری راست بازی تو ان سے زیادہ راست بازی ہے, لیکن کون؟ اس کے دیکھیں 48ویں آیت ہے. جی ہاں, 48ویں آیت ہے. جی. اچھا سنیں, تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. روح القدس ہمیں فقی فریسیوں سے زیادہ طاقت دیتا ہے اس پر چلنے کے لیے. آئیں اس کو ہم آپ پڑھ دیجئے تو پھر ہم اس پر بات کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. جس راست بازی کا تقاضا شریعت کرتی ہے اسے وہی لوگ پورا کر سکتے ہیں جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. اور یہ میری فیورٹ آیت ہے, رومیو 8واں باب, اس کی پہلی آیت سے 27ویں آیت تک روح القدس طاقت دیتا ہے ایماندار کو ہر طرح سے چلنے کی. میں نے ایک پیغام سنایا, آپ اس کو جا کر فیس بک پر میرے پیج پر سرچ کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میری میں کو مجھ میں مار دے. تو پھر جسم کے اعتبار سے آپ مرتے ہیں, روح القدس آپ کو زندہ کرتا ہے. اس کا ثابت ہوتا ہے کہ ایماندار کو یہ تعلیم دینا کہ سبت کی پابندی کرے پاک نوشتوں کے سراسر خلاف ہے. جیسے ہم نے کلسیوں 2:16 دیکھا ہے, یہ فقط اور طرح کی خوشخبری ہے. اور گلتیوں جو ہے ہم نے دیکھا, اس میں پہلے باب کی 7 اور 9 آیت میں لکھا ہے یہ خوشخبری, پھر کوئی اور ہی آپ سن رہے. آئے اس بات کو کمپلیٹ کریں. میری دعا ہے کہ خدا ہر ایک کو یہ دنائی سمجھ بخشے کہ وہ شریعت پرستی کی گمراہ کن باتوں سے کی پہچان کر سکے, خواہ یہ کسی رنگ اور کسی انداز میں ظاہر ہو. خدا کرے کہ ہم رسماتی انسانی کوششوں کے سہارے راست باز اور مقدس ٹھہرائے جانے کی کبھی کوشش نہ کریں, بلکہ ہر ضرورت کے لیے صرف خداوند یسوع مسیح پر پورا بھروسہ اور انصار کریں. کاش ہم یاد رکھیں کہ شریعت پرستی خدا کی تحقیر اور بےعزتی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کی جگہ سایہ کو رکھ دیتی ہے, مسیح کی جگہ رسم پرستی کو رکھ دیتی ہے. مسیح حقیقت ہے, اس لیے آئیں یسوع پر ایمان لائیں, آئیں شریعت پرستی سے باہر نکلیں. میری التماس ہے مبشر شہزاد سے, آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, اور میری التماس ہے مبشر شہزاد سے کہ وہ آئے دعا میں رہنمائی کرے, باقی لوگ بھی دعا کریں اور باقی رسموں سے باہر نکلیں, یسوع کے کامل کفارے پر بھروسہ کریں اور اسی پر ہر بات کے لیے. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. ہمارے آسمانی خداون یسوع مسیح کے بابرکت جلالی نام میں خداون ہم تیری شکر گزاری کرتے خدا اس صبح میں خداون اپنی زندگی اپنی سانسوں کے لیے خداون تیرا شکریہ ادا کرتے جو تو نے ہمیں بخشی خداون, تاکہ ہم مل کر تیری شکر گزاری کر سکے, ہم مل کر تیری وڈیائی کر سکے خداون, کیونکہ تو ہی پرستش اور جلال کے لائق ہے خداون, تو ہی حمد اور بزرگی کے لائق ہے خداون. بس یسوع مسیح کے نام میں خداون ہم تیری شکر گزاری کرتے زندہ کلام کے لیے خدا, تیری گاپا محبت کے لیے خداون جو تو نے ہم سے کی خداون, اور تو نے ہمیں ہر طرح کی شریعت
शरीयत इसके से, husband हर के तरह लिए की खुदावन, पाबंदियों से खुदावन, हर तरह के ऐसे हॉस्पिटल से खुदा खुदावन शरीयत से आजाद तंदुरुस्ती के साथ खुदा, बाहर हम लेकर तेरे आते हैं। फजल में, तेरी मोहब्बत में सामिया कायम रह सके आशिर खुदावन। के बस घराने खुदा के ये लिए, कलाम का उसके बीज शौहर के हम लिए, सब की जिंदगियों में बाइस से बरकत ठहरे खुदावन। अलीशा और गिल आज के लिए, सुबह में रुखसाना खुदावन के लिए जितने बरकत लोग दो खुदा ऑनलाइन हैं खुदावन, उन तमाम बहनों पर, उन अजीमुल्लाह के भाइयों लिए पर, खुदावन उन बरकत खुदा चाहते हैं। साथियों पर तेरी बरकत बेटी आ जाए अलिशबा खुदावन, नोएल पर तेरी बरकत कुदरत आए खुदावन, रूहुल कुद्स खुदा तेरा छुए खुदावन, नौरीन जो तेरे बाबर पर कलाम को सुनते हैं खुदावन, जो तेरे कलाम पर Evangelist अमल करते हैं खुदावन, ताकि जावेद हम भी नसीम पर खुदावन बरकत, तेरे नक्शे कदम उसके पर चल घराने सके पर खुदावन, बरकत, और खुदा तुझे मुबारक तेरा कह सके असीम खुदावन। हाथ और खुदावन खुदावन, क्योंकि तू ही इबादत और हमद के लायक है, तू ही जलाल के लायक है खुदावन। अजीमुल्लाह के तेरा लिए जलाल बरकत जो अब्दी है खुदावन, तेरा जलाल जो हमें हमेशा कायम रखता है Yes, खुदावन, खुदावन, तेरा bless जलाल कर जो हमें खुदावन, आगे जितने बढ़ाता online है हैं खुदावन, तेरा जलाल जो इरफान कभी ना भाई के लिए, घटने वाला है ज़िशान खुदावन। मसीह के लिए हम तेरी खुदावन, शुक्र गुजारी करते हैं खुदावन। एलिया यीशु के लिए मसीह के शिफा नाम में खुदावन तमाम लोगों पर तेरी बरकत आ जाए पास्टर खुदावन, साइमन तमाम उसके घराने साथियों की पर तेरी मिनिस्ट्री बरकत के आ लिए जाए बरकत खुदावन, चाहते हैं, और उसके अपने लोगों बच्चों को पर छू खुदा ब्लेस कर दे Bless खुदा, कर, अपनी जुनैद के बुजुर्गी लिए में, बरकत चाहते अपनी हैं, हम शहजाद में, के लिए अपनी बरकत हजूरी में बढ़ने का फजल रबाला बख्श दे का खुदावन। शदा, रबाला दुश्मन का शरीर शदा, की सारी इंदा नबात रबाला तासीरें यीशु मसीह के नाम में इबारा हो बला जाए। के बस ज़िशान खुदा मसीह तेरे की वाइफ लोगों के पर लिए तेरी बरकत बरकत आ जाए, इनकी नस्लों पर तेरी बरकत आ खुदावंद जाए उसके खुदा, पेट पर इनके खुदा खानदानों तेरी पर तेरी शिफा बरकत आ है, जाए खुदावंद उसे ऐ खुदा, निजात इन लोगों पर तेरी बरकत आ जाए खुदा, ताकि Bless तेरे कर, लोग तुझ में bless मजबूत हो खुदावन, तुझ में परवान छड़े खुदावन, और खुदा तेरे सिस्टर नक्शे जेनिफर कदम पर के चले लिए बरकत खुदावन। चाहते मैं हैं, शुक्र गुजारी की दुआ करता हूँ खुदावन, जिनके नाम हर एक यहाँ नहीं आ जिंदगी रहे, पर तेरी खुदावन, बरकत उनके आ लिए जाए तेरी खुदावन। बरकत चाहते शुक्र हैं। गुजारी की दुआ रब्बाला करते हैं खुदा, बाला एक जिंदगी को छू ले, हर एक जिंदगी तेरे हुजूर में बढ़े खुदावन, और तेरा नाम जलाल पाए। शुक्र गुजारी करते हैं, हम बहाम मिलकर खुदा तेरी हजूरी में दुआ करते हैं खुदावन। हर रोज हमें अपनी पाकीज़गी में बढ़ने का फजल बख्श, हर रोज हमें मजबूत कर खुदावन। तेरा कलाम जो हर रोज हमें तकवीत बख्शता है, तेरा कलाम जो हर रोज हमें पाक करता है, तेरा कलाम जो हर रोज हमें धोता है खुदा, हमें गुस्ल देता है खुदावन। मैं शुक्र गुजारी करता हूँ तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, तेरे आयन के लिए खुदा, तेरे हुक्मों के लिए खुदावन। हमें ये फजल बख्श खुदावन, ताकि हम तेरे आयन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावन, फजल बख्श दे खुदा, ये तौफीक बख्श दे खुदा, ये बरकत बख्श दे खुदावन। और अपने तमाम ऐ खुदा उन साथियों पर तेरी बरकत चाहते हैं, खिदमत गुजार नौजवान भाइयों पर, मिनिस्ट्रियों पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए खुदा, सिब्बी बलूचिस्तान के लिए खुदा, कोयटा के लिए खुदा तेरे हुजूर से बरकत चाहते, तमाम इलाकों पर तेरी बरकत आ जाए खुदावन, और तेरा हाथ आ जाए खुदावन। शुक्र गुजारी की दुआ करते हैं, हम मिलकर बाहम दुआ करते हैं खुदावन। तू अपने लोगों को ब्लेस कर दे खुदा, अपने लोगों को बरकत दे खुदावन। शुक्र गुजारी की दुआ करते हैं, सब कुछ पर तेरी बरकत, तेरी कुदरत वाला हाथ आ जाए। यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम है खुदावन हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदावंद की इसकाई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं तुम्हें, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाज़िर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद हो।